سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جو لائف گزار رہا ہوتا ہے نا، اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو پہ اپنی زندگی کی پرائیورٹی سیٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی لائف کا پرسپیکٹیو بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں جن کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ان کی ہر چیز، ان کے ہر ڈیسیجن میں ان کا اپنا نفع نقصان شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لائف کا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی ساری زندگی کو دوسروں کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں کہ جن میں انسان زندگی گزارتا ہے. تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک دل رکھا ہے، اور یہ جو روح کا دل ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں، تو کبھی کبھی نا اس قلب کے اندر نا تنگیاں آ جاتی ہیں. تنگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بخل آ جاتا ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ لوگوں کا نفع نہیں سوچتا، یہ لوگوں کو، یعنی کہ لوگوں کو خوش کر کے اس کو خوشی ہو، یا جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا کے اس کو خوشی ہو. تو ایسا پرسپیکٹیو نہیں رہتا. تو اس لیے یہ جو انسان کا دل ہے، اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کچھ ایسے ٹریٹس ہیں جو اس کے اندر شامل ہو. مثال کے طور پہ دوسرے لوگوں کو دینا. آپ ہر چیز دوسروں کے لیے کریں، آپ دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ دیں. یہ ایک سٹیٹ ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر انسان کی لائف کے اندر یہ آ جائے تو اس کے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کا دل فراخ ہو جاتا ہے، یا عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو ظرف ہے یہ انسان کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر کسی شخص کا ظرف چھوٹا ہو تو سب سے زیادہ نقصان اس کو خود ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو ایبزارب بھی نہیں کر پاتا، وہ دوسروں کے لیے کچھ خیر کر ہی نہیں پاتا. تو اس لیے یہ جو ظرف ہے انسان کی اپنی لائف کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اور اس ظرف کو بڑھانے کے لیے جو آج کا جو ٹاپک رکھا تھا کہ گیو اینڈ فارگیو، بیسیکلی یہ دو ایسے ٹریٹس ہیں کہ اگر انسان کی لائف کے اندر یہ آ جائے تو اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جب ظرف بڑا ہوتا ہے اس کی اپنی زندگی بہت آسان ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی لائف کی نا پرسپیکٹیو کو سیٹ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی لائف صرف اپنے لیے گزار رہے ہیں، کیا ہمارے لیے میں، مائی سیلف، می، آئی، بس یہی لفظ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں ہے. ہماری پرائیورٹیز کیا انہی چیزوں پر سیٹ ہونی. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے کانشیسلی ایک چوائس پہ لا کر کھڑا کرنا ہے کہ ہماری لائف کا مقصد نا یہ نہیں ہوتا ہے، ہم اتنے سیلفش ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس لیے اپنے آپ کو انسان سیلف سینٹرڈنس سے نکال کے دوسروں کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ اس عبادت میں صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس عبادت میں شامل ہیں. جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند، یعنی کہ جو انسان دوسروں کے لیے نفع مند ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے، اللہ اسے زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا ویسے عجیب بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو جتنا قرآن زیادہ پڑھتا ہے، یا جو جتنے نوافل زیادہ پڑھتا ہے، جو جتنے اذکار زیادہ کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو تو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور کانشیسلی اس کا خیال بھی رکھتے ہیں نماز قضا نہ ہو جائے، اچھا ہم سے یہ چیز نہ چھوٹ جائے، یہ بھی کرنی ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا جو بیلنس ہے نا وہ لوگوں پر رکھ کے سیٹ کر دیا کہ اگر آپ لوگوں کو نفع نہیں نہ پہنچاتے تو آپ اللہ کے ہاں اتنے مقبول نہیں ہیں. یعنی کہ ہم دو کیس سٹڈیز لیتے ہیں کہ ایک جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دو لوگوں کے احوال پیش کیے گئے.
ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ عورت کثرت سے عبادت کرتی ہے، کثرت سے نوافل پڑھتی ہے، لیکن اس کے جو آس پاس والے جو اس کے لوگ ہیں نا وہ اس سے بہت تنگ ہیں. تو یہ اس کے پڑوسی سے بہت تنگ ہیں، بڑی سخت زبان کی ہے، برے اخلاق کی ہے، لیکن نوافل اور یہ کام بہت کرتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، جہنمی ہے. اور پھر اسی طرح سے دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے وہ ویسے عبادات میں بہت زیادہ تو نہیں ہے، یعنی کہ فرائض بس کر لیے، بہت زیادہ نوافل میں یا بہت زیادہ ذکر اذکار میں اس کی لائف تو نہیں ہے، بٹ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے آس پاس والوں کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی عورت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ ایک ڈیلنگ ہے، لوگوں کے لیے جینا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، کہ جو دین ہے ہمارا یہ سراسر خیر خواہی ہے، یہ بھلائی ہے. تو اس لیے اگر آپ کی لائف کا پرسپیکٹو یہ نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو آپ میں اور کسی سائڈ پہ رکھے ہوئے پتھر میں کوئی فرق نہیں. تو اپنی لائف کو اتنا ڈل نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری لائف میں ایسے لوگ ہی نہ ہو جن کو ہم فائدہ پہنچا. تو اپنی زندگی کا ایک پرسپیکٹو لازمی ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری لائف اتنی بے مقصد نہ ہو. کوئی ایسی چیزیں ہماری لائف میں لازمی ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی اس سے ہم دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بچپن سے لے کے نا اتنے اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، بس صرف پڑھائی کرنی، بس وہ انہوں نے پڑھتے جانا. اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا، پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی لائف میں چلے گئے بس وہاں پہ بھی اپنی اپنی ذات سے کر رہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جاب پر جاتے ہیں یا ارننگ کی طرف جاتے ہیں، جو کما رہے ہیں اپنے لیے رکھتے ہیں. یعنی کہ اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے آگے بھی جو بھی ان کی لائف کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا وہ اپنی ذات، چونکہ اصل میں یہ اسپیسیفکلی جب سے سیکولرزم آیا، میٹیریلزم آیا، تو انہی کی ایک آف اسپرنگ نکلی جس کو انڈیویجولزم کہا جاتا ہے. یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے انڈیویجولزم، ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے بارے میں سوچ. تو یہ جو صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین جو ہے نا وہ تو لوگوں کی خیر خواہی پہ اسٹریس دیتا ہے. تو اسی لیے یہ پوری بڑی لمبی حدیث شریف ہے جس میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ اعمال وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا. آپ کسی مسلمان کو خوش کرتے ہو تو یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں لیکن ہم کانشیسلی اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، صرف اس لیے میں اس کو خوش کروں. اس لیے ہمیں اس عمل کی وہ نورانیت محسوس نہیں ہو پاتی. مثال کے طور پہ لوگوں کو تو کفار بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی لائف میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ اس عمل کی نورانیت اس وجہ سے محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہم کانشیسلی اس نیت کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو پسند ہے کہ ان کے دل کو خوش کرے. تو بہرحال اس کا اجر آپ کو ملتا ہے، لیکن جب آپ اس نیت کے ساتھ کانشیسلی عمل کریں گے نا تو آپ کو ایک عجیب سیٹسفیکشن دل میں محسوس ہوگی. آپ اس کو ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. آپ اسی لیکچر کے بعد آپ کوشش کیجیے گا کہ کوئی آپ کے بے شک بہن بھائی ہو، بلکہ اسٹارٹ جو ہے نا وہ اپنے کلوزسٹ لوگوں سے لینا چاہیے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے آپ جب اپنے گھر والوں میں آپ اہل و عیال پہ آ جائیں، آپ اپنے بہن بھائیوں پہ آ جائیں، اپنے پیرنٹس پر آ جائیں، تو لائف میں کچھ لوگ آپ کے ایسے لازمی آپ سیٹ کریں کہ بھائی جن کو آپ نے اللہ کے لیے جن کو راضی رکھنا ہو. یہ جو آپ کے کلوز لوگ ہوتے ہیں یہ. پھر اسی طرح سے اس کی مصیبت کو دور کرنا، یعنی کہ کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور اچھا مصیبت کو دور کرنا نا صرف پیسے سے نہیں ہوتا، پیسے سے بھی ہوتا ہے کہ اب کوئی بندہ پریشان ہے، کسی کا قرضہ ہے، آپ اس کا قرضہ دلوا دیتے ہیں، ریلیف دلوا دیتے ہیں. کوئی پریشان ہے آپ اس کو. ایک اور مصیبت دور کرنا ہوتا ہے کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو اسمائل کر لینا، یا کسی کے سامنے اچھا لسنر بن کے بیٹھ جانا. یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. ایوری ون نیڈس اے گڈ لسنر. ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سننے والا لازم.
تو آپ اپنا ظرف اتنا بڑا کریں کہ آپ لوگوں کی، آپ کے جتنے قریبی لوگ ہیں، آپ ان کی باتیں اپنے اندر سنک کرنے کی عادت ڈالیں. اور اگر مطلب یہ آپ کے لیے مشکل ہو تو اس کا بڑا آسان حل یہ کہ آپ اپنے آپ کو نا لسننگ موڈ پر لے آئے کریں. کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی. کوئی ہم سے اپنے غم شیئر کر رہا ہوتا ہے اور ہم فوراً اس کی اصلاح کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے. تو آپ نے نا جسٹ گڈ لسنر بننا ہو. تو آپ اپنے آپ کو نا اس موڈ پر لے آئیں کہ میں نے صرف سننا ہے، میں نے اس بندے کا غم صرف سننا ہے. یقین کریں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جس سن رہے ہوتے ہیں اور جس سے لوگ ریلیو ہو جاتے ہیں، اس سے لوگوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے، ان کا غم بہت حد تک ہلکا ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنا، مسلمانوں کی مصیبت کو دور کرنا اور ان کا قرضہ معاف کرنا اور اسی طرح اس کی بھوک مٹانا، یہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ صرف غریب لوگ ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ جو میرے دوست ہیں تو غریب نہیں ہے، تو اگر میں ان کو کھانا کھلاتا تو کیا اس پہ بھی مجھے وہی اجر ہے جو کسی غریب کو کھلانے پہ؟ تو انہوں نے کہا بالکل اس پر بھی وہی اجر ہے، کیونکہ یہاں اسپیسیفکلی غریب کا تذکرہ نہیں. اور مسلمان کو کھانا کھلانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی ایسا عمل ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلوں. یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کام پر چلنا مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں مسجد نبوی شریف میں پورے ایک مہینے کا اعتکاف کرتا ہوں. ایک تو اعتکاف، دوسرا مسجد نبوی شریف، تیسرا اعتکاف بھی کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرمانے کہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، میں اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں. یعنی کہ اپنے آپ کو، جو چلنے کا مطلب ہے، چلنے کا مطلب یہ کہ اپنے ہر طرح کے ریسورسز، چاہے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے آپ اپنی عقل اس کی لگائیں، اللہ نے آپ کو مال پیسہ دیا آپ مال پیسہ لگائیں، اللہ نے آپ کو کانٹیکٹس دیے آپ کانٹیکٹس لگائیں. یعنی کہ جس لیول پہ بھی آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اسٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مہینے کے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ہو. تو اس لیے یہ لوگوں کو دینا اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی ذات، اپنے سکلز، اپنی عقل، اس سے لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے اور اللہ کے حبیب کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اسے انسان حیران ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور آگے فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اپنے غصے کو پیے گا، مفہوم ہے، یعنی کہ آپ کو غصہ آیا کسی موقع اور آپ کو نا، جیسے نا وہ کل ایسے ہوا کہ دو ہمارے امپلائیز ہیں نا، ایک نے لڑائی کی آپس میں. تو اب مجھے کمپلینٹ آئی کہ بھائی ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، صلح کرو. اب ایک جو ہے نا وہ غصے کا بہت، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا اس کو کہا میں نے تم سے ایک پہلی پوچھتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا اچھا بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو حرام ہے لیکن پینے میں حلال ہے. اب وہ شہزادہ سوچتا رہا 15-20 منٹ تک گزر گئے، میں نے بھی نہیں بتایا، میں نے کہا چلو اس کو سوچنا. پھر اینڈ میں نا خیر اس نے کہتا غصہ ایسی چیز ہے. تو اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف مفہوم ہے کہ جو اپنے غصے کو پیے گا اللہ اس کی کمی کوتاہیوں کو چھپا لے گا. اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری کمیاں کوتاہیاں چھپائی؟ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کے اندر کمی ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر لیکنگ ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیاں چھپا لی جائیں. اکثر مطلب کون ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یا میری جو ہے نا میری کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، میرے دل کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہے نا میں کہوں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے اور قیامت والے دن جو سب کے سامنے آئے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنا غصہ چھپا لیتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی پہ غصہ آیا اور آپ نے صرف اس لیے چھپا لیا کہ بھائی، چھپانے کا مطلب یہ کہ آپ نے غصہ اس پہ نکالا نہیں. آپ نکال سکتے تھے، آپ کے امپلائیز تھے آپ ان پہ نکال سکتے تھے، چھوٹے بہن بھائیوں پر نکال سکتے تھے، آپ اپنے دوستوں پر نکال سکتے تھے، بٹ آپ نہیں نکال. آپ صرف اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کمی کوتاہیوں کو چھپا لے گا. تو اللہ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو چھپا لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح کہ آگے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے کام کروا لے گا. اب یہ پوری حدیث جو ہے نا یہ گیونگ کے بعد کہ انسان
دوسروں کے لیے کرتا ہے. اب وہ اس کے ایکشنز ہیں، اس کا ظرف ہے، اس کے تمام اسپیکٹس ہیں. تو آگے فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کے کام کروا دے، جو اپنے آپ کو، آپ کا کوئی بھی مسلمان بھائی ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں، آپ اس کا کام کرواتے ہیں تو اللہ قیامت والے دن اس کے قدموں کو جما دے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص جو دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ اس کے قدموں کو جما دے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قیامت کا دن کون سا ہوگا، کہ اتنا ہولناکی والا دن ہوگا کہ ہماری پوری زندگی میں جتنی مشکلات آئی ہیں نا ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے. تو وہ اتنی پریشانی کا دن نہیں ہے جو ایک قیامت، کیونکہ قیامت کی ہولناکی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ تو ایسی ہولناکی تو آپ کوئی شخص اپنی لائف میں ایکسپیرینس ہی نہیں کرتا. تو اس میکسیمم لیول پہ جو ایک پریشانی ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیں گے، اور اس دن اس بندے کے قدم دب جائیں گے جو لوگوں کے کام آتے. تو اس کا مطلب کہ سیلف سینٹرڈنیس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں لوگوں کے لیے بھی جینا سیکھنا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اٹھا کے دیکھ لو، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کوئی ایک جگہ آپ ایسی بتا دو کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو، پوری سیرت پڑھ لو، سیرت کی ساری کتابیں پڑھ لو، آپ کو کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ یہ کہو کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پرائیورٹی دی ہے دوسرے. کوئی ایک جگہ، کوئی پوری سیرت میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ایسی نہیں، کوئی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں. جبکہ ہماری لائف میں ہم جگہ 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 اپنے آپ کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو نہیں دے رہے، دوسروں کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے، ڈمب بنے ہوتے. بس ساتھ والے کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے. اتنا احساس سے خالی ہو جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، ایک مومن ہوتا ہے، وہ بڑا اویئر ہوتا ہے. ہر اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میرے لوگوں، میرے ساتھیوں پر کوئی پریشانی تو نہیں، مصیبت تو نہیں ہے. وہ اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، بھائی کسی پر اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اس کو دور کروں. اتنا اتنا اس چیز کو جو ہے اتنی اہمیت دی جاتی ہے لوگوں کے لیے کرنا. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف کوئی مہمان آ جائے تو اسی پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان آ گئے کیا کریں. اچھا کچھ مہمان بھی ایسے ہی ہوتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی طرح شاہانہ کرام کیا جائے. گھر میں کوئی نہیں پوچھتا تو وہ چاہتا ہے کہ کسی جگہ جا کے جو ہے نا میرے لیے کوئی بہت زیادہ ایسے انتظامات کیے جائے. اور اکثر لوگ ناراض ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا احترام اس طرح نہ کریں. تو اس لیے لوگوں کا احترام کرنا، لوگوں کو دینا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا ہماری لائف کے اندر اس کی بہت لیکنگ سب. اور اسپیشلی جو جنریشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کی جنریشن ہے، جب سے یہ ہمارا ہم فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور ان چیزوں پہ ہماری زندگی زیادہ گزرنے لگی ہے، ہم لوگ احساسات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا آپ یہ جو جنریشن ہے، جو اب جو بالکل یوتھ ہے، یہ جنریشن تھی ہے، اس سے پہلے والے ملینیلز تھے جو ہم لوگ، اور ہم سے جو پہلے کی جو جنریشن ہے جو یہ سوشل میڈیا کی نہیں تھی، ہمارے پیرنٹس والی جنریشن، اگر آپ ان لوگوں میں دیکھیں نا تو احساسات بہت زیادہ تھے. ایک دوسرے کا احساس کرنا، خاندانوں کی ویلیوز بہت زیادہ تھی. ایک دوسرے کی کیئر کرنا، فلاں ناراض نہ ہو جائے اس کو منانا، فلاں ناراض ہے اس کو منانا. پر کیسے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اس جنریشن میں لوگوں کا احساس زیادہ تھا. آج سیلفشنس بہت زیادہ، اتنی سیلفشنس لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے لیے صرف دینا صرف پیسہ ہی ہے. پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ تو ایک چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کیئر اس لیے کریں کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل تو یہ ایسا موقع تھا جو کہ نا ایک مطلب بڑا ایک نیا سا موقع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھیے، جو غار ہرا میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، کہ دنیا کے کسی استاد نے نہیں پڑھایا تھا. انہوں نے کہا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو خیر 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا. تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حق کر کے نا ٹائٹ حق کیا اور ایسے پوچھا اور پھر کہا پڑھیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھنے لگے. اب اس وحی کا جو پروسیس تھا، یہ چونکہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا، تو اس سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جو تھی نا، چونکہ کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے انسان جو ہے نا اس کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ سویٹنگ تھی، اور کیفیت جو تھی وہ بڑی بدلی ہوئی. تو جب گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ زمینونی کہ مجھے جہاں پہ مجھے کور کریں. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سے ان کو کور کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نا خوف آتا ہے، مجھے اپنے بارے میں پریشانی ہوتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عجیب الفاظ میں فرمایا، کبھی نہیں، یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے، کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. اب آگے ریزنز کیا تھے، جو ریزنز ہے نا یہ اصل میں سمجھنے والے کہ کیا ایسی وجہ تھی. اور یہ دیکھیں اتنے گولڈن ورڈز ہیں جو آج تک بنتے چلے آ رہے ہیں، اور ان الفاظ سے ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے. جو ہماری ماں ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے وہ جو حوصلہ اللہ کے نبی کو دیا تھا، وہ آج تک وہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر آپ بھی سنیں نا تو آپ کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کتنی مرضی پریشانی ہے. اور اس سے نا ایک گائیڈنس بھی ملتی ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. پہلی چیز جو ہمیں یہاں سے ملی وہ یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرتا نا بندہ، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اس کو ضائع نہیں. جو یعنی کہ اب بہت سارے ایسے رشتے دار ہوتے ہیں، بڑے ٹاکسک ریلیشن ہوتے ہیں، انسان کو وہ بہت جو ہے نا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ نہیں صحیح چل رہے. لیکن دیکھو وہ اس کا عمل ہے، آپ نے اپنا عمل دیکھ. جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس نے اللہ کو جواب دیا، آپ نے اپنے عمال کا جواب دیا. تو وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اللہ سے پا لے گا. لیکن آپ بینگ اے ریلیٹو آپ کہہ سکتے ہو مجھے فلان. آج کل تو یہ چونکہ ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے نا ظرف بھی بڑے ہونے چاہیے، اور لوگوں کے ظرف اتنے رہے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جب آپ اس کو اس لیے کرتے ہو نا کہ بھائی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے. اگر آپ اس طرح کیلکولیشن کرو گے نا کہ یار انہوں نے میرے ساتھ کیسے کیا، انہوں نے چونکہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا نہ کروں، تو یہ آپ اللہ کے لیے نہیں کریں. یا آپ اللہ کے لیے نہیں کریں، یا آپ ایک بزنس ڈیل کریں. خیر، تو پہلی چیز جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. پھر دوسری، آپ غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے جو بندہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو دیتا ہے، مساکین کا خیال رکھتا ہے، ان کو دیتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سیو کر لیتا ہے. اچھا اب یہ بہت آسان ہے، آپ اکثر جب بھی باہر نکلیں اپنے پاس چینج رکھا کریں. پھر آپ کو اکثر غریب لوگ ملتے ہیں، ان میں بہت سارے پروفیشنل بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نشہ کرتے ہیں. تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو واقعی میں ڈیزرونگ. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی محنت مزدوری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ریڑھی لگائی ہوتی ہے، یا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک بندہ ایک اسٹرگلنگ فیز میں. اور ہماری ایک پاکستانی مزاج ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم کچھ پیسے کم نہ کروا لیں ہمیں چین نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے کم نہیں کروانے چاہیے، بارگیننگ تو بلکہ سنت ہے. لیکن کبھی کبھی نا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریڈیو پہ ہوتے ہیں، جو بیچارے ایک اسٹرگلنگ فیز میں گزارے، آپ ان کو نا کچھ پیسے اگر دینے پڑے نا ان کو بغیر کم کروائے. میں یہ تو نہیں کہتا زیادہ دے، آپ کی طبیعت میں بوجھ ہے، ان کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنا. وہ اسی میں خوش ہو جائیں گے، چلو ایک گاہک ایسا مل گیا جس سے زیادہ منافع ہو. تو آپ ان کو صرف اللہ کے لیے نا ان کے ساتھ ایک معاملہ اچھا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہے نا اور آپ کے آس پاس آپ دیکھیں لازمی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بے بائیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں. آپ اپنی نصیب دیکھیں، ایسی خواتین جن کا کمانے والا کوئی نہیں، ایسی خواتین. ایک پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں ایسے گزر رہا تھا تو رات کے میرا خیال ہے 12:30 کا ٹائم. تو میں نے دیکھا کہ ایک میرے ساتھ فیملی تھی، تو ایک لیڈی کو نا ایک خاتون تھی، وہ گسی تھی. وہ خاتون پوری باہر
انہوں نے ابایا لیا ہوا تھا اور ان کے 2 بچے تھے اور وہ بچے بھی ریڑھی پہ بیٹھے. اب وہ 12:30 بجے اتنی سخت سردی کہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہم کہہ رہے تھے بس جلدی گھر پہنچے, اور وہ ریڑھی گھسیٹ کے بھی جا رہے. تو اب یہ وہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. اب وہ ریڑھی میں وہ چھوٹی سی میرے خیال ہے کچھ سموسے یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو وہ سیل کریں. تو اب یہ وہ کیسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بتا رہے ہو کہ بھائی یہ کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, یہ بڑے نیڈی لوگ, یہ بڑی ایک اسٹرگلنگ لائف گزار. تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا, ایسے لوگوں کا خیال رکھنا, جو لوگ ایسے لوگوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس ایسے بندے کو ضائع نہیں. اچھا پھر آگے اپنے مہمانوں کی آپ خدمت کریں. اب جو آپ کی طرف مہمان آئے, ٹھیک ہے, اپنی نا یہ عادت بتا کہ جو بھی مہمان ہے نا اس کو لازمی اس کا اکرام کر. جیسا بھی دشمن بھی اگر مہمان بن کے آ جائے تو بینگ اے مہمان اس کی آپ اس کی عزت کریں, آپ اس کی خدمت کریں, اس کا اکرام لازمی. تو ہمارے گھروں میں نا اس چیز کا بھی فقدان ہو جاتا ہے کہ مہمانوں کو ٹریٹ کرنا ہی نہیں آتا, کیسے بٹھانا ہے, ان کو سرو کیسے کرنا ہے, ان کے مقام کا کیسے خیال رکھنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر اسی طرح سے جو ہے جب آپ کے پاس کوئی مہمان ہے تو یہ بھی نہ دکھا کرے مہمان مہمان ہوتا ہے, اس کا اکرام اچھے سے اچھا کرے, اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اور اس لیے کہ مہمانوں کا اکرام کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو اس کا بھی آپ اس کی بھی پریکٹس کیا کہ آپ کے گھر کوئی بھی مہمان آئے آپ اس کو دیکھیں, اچھا میں اس کو کیسے سرو کر سکتا. مہمانوں کو سرو کرنا بلکہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, گھر اس کی ٹریننگ دینی چاہیے چھوٹے بچوں کو. وہ تو آج کل تو بچے مالے غنیمت کی تلاش کر رہے ہیں, جیسے مہمان جاتے تو پیچھے حملہ ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو بھی مہمان آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے. مہمانوں کا اکرام جو شخص کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی نہیں ضائع کرتا. اچھا پھر آگے فرمایا کہ آپ مصیبت اور مشکلات میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کریں. اس کا مطلب اب یہ آپ کے پاس نا ایک اپرچونٹی پوائنٹ, آپ ارد گرد دیکھیں لوگ پریشان, کسی نہ کسی مصیبت کسی نہ کسی پریشانی, کتنے لوگ پریشان. اب آپ دیکھیے کہ آپ کس کیپیسٹی میں آپ فائنینشلی کر سکتے ہیں فائنینشلی کریں, اور کچھ نہیں آپ اچھا مشورہ دے کے کر سکتے ہیں آپ اچھا مشورہ دے کے کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دل سے ایک دفعہ بیٹھ کے دعا کریں, ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں, یا ان کی نیت سے آپ صدقہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ ان کی مصیبت کو دور کریں. تو یہ وہ ٹپس ہوتے ہیں کہ جو آپ جب لوگوں کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگوں کو نوازتے ہیں, تو اللہ آپ کو نہیں ضائع کرتا. اکثر لوگ جو پریشان رہتے ہیں نا, یا جن کو اینزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, یا جن کو فیئر آف فیوچر جو ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سہارا دے دے. اس لیے لوگوں کو دینا, لوگوں کے لیے جینا کام, اور اصل میں وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ اللہ کے لیے. ہم لوگوں کا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا. ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے, اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دوسرے کی مدد کریں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا. اللہ بہت غیرت والا ہے, اللہ نواز دیتے ہیں آپ. یہ ایسے ہی ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا نا کہ وہ ایسے ہوتا تھا کہ گھروں میں نا کھانا اگر دیا جاتا برتن دیتے تھے, ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں کہ وہ برتن کو خالی نہیں بھیجتے بلکہ اس میں بھی کوئی چیز بھر کے بھیجتے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس بندے نے ہمیں کوئی چیز دی تو ہم بھی اس کو خالی نہ بھیجیں, ہم بھی کوئی چیز دیں. تو جب آپ اللہ کے کسی بندے پر احسان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 9 سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کو کیا آپ پہ پیار نہیں آتا ہو کہ اللہ میری خاطر میرے بندوں کا یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے, تو کیا اللہ آپ کو نہیں نوازیں گے؟ تو اس لیے جو ہے لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو نوازتے. اسی طرح سے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں,
اچھا یہ تو ایسی بات ہے نا کہ ہماری نبض پہ ہی ہاتھ رکھے کہ بھائی صدقہ دینا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، دین کے کاموں میں پیسہ لگانا ہو، کچھ کرنا ہو، تو پہلی ہی سوچ پتہ کیا ذہن میں آتی؟ یار مال کم ہو جائے، پیسے کم ہو، پہلی تھاٹ یہی آتی کہ کمی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ قسم کھا کے اسی کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ مال کم ہو. اور اسی طرح سے بلکہ جو اس کے فضائل ہیں وہ تو بے تحاشا ہیں. فضائل صدقات دیکھ لیجیے، جو اللہ کے لیے کچھ بھی خرچ کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی کئی گنا اس کو واپس کرتا ہے. تو اپنی نعمتوں کو قائم رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھے، اللہ کے لیے جو ہے نا ان کو اسپینڈ کرنا سیکھے. اچھا، پھر اسی طرح جب آپ لوگوں کو دینا شروع کریں گے نا تو دل کے اندر وسعت آئے گی. جو میں نے سٹارٹ میں بات کی، کبھی کبھی ہمارے اندر نا وہ جو کم ظرفی آ جاتی ہے، ہمارے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو مدد کریں. اور اس کا نا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نا ایسے لوگ سلیکٹ کریں، آپ ایسے لوگ ذہن میں کر لیں کہ بھائی ان کا میں نے کرنا ہے. اچھا، یہی ٹپ، یہی ٹیکنیک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی ملتی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو ان کے دور میں مختلف جو لوگ تھے نا، جو ضعفاء ہوتے تھے، جو کمزور لوگ، ضعیف لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی خدمتیں نا ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی. جو مختلف صحابہ تھے وہ آ کے نام لکھوا دیتے تھے کہ اچھا جی ان کی خدمت میرے ذمہ، ان کی خدمت میرے ذمہ. تو ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے آگے نا نام خالی تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، کیونکہ اس کی خدمت کسی نے نہیں لی. تو انہوں نے کیا کیا، اچھا اس میں خدمت کیا ہوتی تھی، کیونکہ پرانے دور میں ایسے یہ پانی کا نظام تو نہیں ہوتا تھا، تو کنویں سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا، صفائی کرنی ہوتی تھی، کوئی اس طرح سے جو چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہوتی ہیں نا وہ کرنی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ فجر کے ٹائم، فجر سے تھوڑا سا پہلے گئے اور اس بڑھیا کے گھر نا، تو جب گئے تو اس نے کہا کہ تم پھر آ گئے ہو، کام تو سارے ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارے کام ہوئے پڑے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کہ کوئی شخص میرے سے بھی پہلے آتا ہے، پہلے آگے کام کرتا ہے. تو بڑے ان کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی، کیونکہ صحابہ جو تھے نا وہ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، کہ جس سے ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اس چیز سے مجھے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، جنت ملے گی، جہنم ملے گی. جیسے آج کل کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا گریڈ کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. ٹیچر کہہ دے کہ بھائی اس اسائنمنٹ، یہ اسائنمنٹ جو کر لے گا نا اس کے تو میں بہت مارکس دوں، پھر بچے کانشیس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نیکسٹ ڈے پلان کیا، اور وہ تہجد کے ٹائم، یعنی کہ جس ٹائم پہلے گئے تھے اس سے بھی کافی پہلے وہ وہاں جا کے نا چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں آتا کون ہے. تو دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے اور بالکل دبے پاؤں، یعنی کہ جوتوں کی بھی آواز نہیں آ رہی. تو غالباً جوتے پہنے نہیں تھے یا جوتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس طرح سے آ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، چونکہ اس ٹائم یہ اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو گئے اور پوچھا کہ کون ہو تم. تو پہلے تو خاموشی رہی، پھر جب پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز ہے کہ عمر میں ہوں. تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. کیا ان کی نیکیاں کم تھی؟ یعنی کہ اگر میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یار دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کون؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے. اور ان کی کیا نیکیاں کم تھی؟ ان کو تو بشارتیں مل چکی تھی، یہ تو جنت ہی تھے، نہ بھی کرتے اتنی مشقت اٹھانے کا ان کو، یعنی کہ ان کو ضرورت تو نہیں تھی اس مشقت کی. لیکن پھر بھی دیکھیں کہ کیا عجیب لوگ تھے. تو انہوں نے اس عورت کو اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ بھائی اس بڑھیا کی خدمت جو ہے نا میرے سے، وہ بھی خدمت کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران، امیر المومنین آپ آ گئے. میں نے کہا ہاں عمر، میرے سے. پھر اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اسی طرح خدمت کیا کرتے تھے.
تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے، اور انہوں نے جب خدمت وغیرہ کی، اور جا کے جو ہے نا وہ خدمت میں نا ان کو بلائنڈ تھے غالباً، تو ان کو نا وہ کھجوریں بھی دینی ہوتی تھی. جب کھجوریں دے رہے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ پہلے جو آتا تھا نا وہ فوت ہو گیا ہے. بڑا حیران ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جو پہلے آتا تھا وہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جو پہلے آتا تھا نا وہ گٹھلیاں نکال کے دیتا تھا، اور اب جو ہے نا وہ گٹھلیاں سمیت آئی ہے. تو خدمت کا آپ لیول چیک کریں کہ کتنی خدمت کیا کرتے، اور کس لیول پہ خدمت کیا کرتے تھے، کس لیول پہ لوگوں کو ریلیف دیا کرتے. آج ہماری لائف کے اندر سیلف سینٹرڈنس ہے، ہر جگہ سیلف سینٹرڈنس ہے، دوسروں کے لیے کرنا. یہ ہماری لائف میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں بس یہ میرے حق پورے کرے، یہ میرے ساتھ صحیح صحیح رہے، اور ہم خود کیسے ہیں اس کے بارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اور پھر ایک اور وجہ جو تنگی کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو معاف ہی نہیں کرتے. اچھا، ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ کہ بھئی کوئی آپ کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ برائی کر دیتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بہیو اچھا نہیں کیا، آپ کے ساتھ بات اچھی نہیں کی، آپ کے ساتھ ڈیل اچھا نہیں کیا، اب کیا ہوتا ہے جی دل میں گرج رکھ کے بیٹھ جاتے، اس نے اچھا نہیں نہ کیا تھا میں نے بھی نہیں کرا. اچھا، جب بھی کبھی آپ اس فیز میں ہونا، نارملی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی لائف میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا یہ ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی فیملی میں سے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں میں ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی رینڈملی ہو سکتے ہیں، کہ جن کے بارے میں انسان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کیا چونکہ اس نے میرے ساتھ نہیں نا اچھا کیا تو اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور دل میں نا گرج ہوتا. تو جب بھی کبھی آپ اس فیز میں ہو تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جس جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی یہی جسٹس چاہتے؟ اگر ہم اپنا فیصلہ کیا ہم انصاف پر کروانا چاہتے ہیں؟ آج اگر ہم کسی کو سمجھائیں نا کہ یار تم اس کو معاف کر، میں کیوں معاف کروں، میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ دیکھ نہیں رہے، اس نے پہلے غلطی کی. بات انصاف یا نا انصافی کی نہیں ہے. اگر انصاف پہ بات آ گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف سے ہم سے پوچھنا شروع کیا، کیا ہم اس رول پہ خود پورا اتر سکتے ہیں؟ نہیں اتر سکتے. جیسا کہ وہ شاعر نے کہا نا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، کہ اگر اے اللہ اگر آپ انصاف کریں تو جو اونچی اونچی شانوں والے لوگ ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بھی تھر تھر کانپے. اور فضل کریں تے بخشے جاون میں جے مکالے، اور اگر اللہ آپ فضل کریں، آپ عنایت کریں تو میرے جیسے کالے منہ والے، کالے کرتوتوں والے وہ بھی بخشے جائیں. تو یہ جب ہم دوسروں کے لیے یہ انصاف کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی تو چاہیے نا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس جسٹس کے کا جو اسکیل ہے کیا ہم خود اس پہ فٹ ان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہم خود بھی تو امپرفیکٹ ہیں. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم جیسے ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں. دیکھیں، ہم اللہ سے کیا گمان کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے نا تو آپ مجھے معاف کریں. ایسے ہی ہے نا؟ تو دیکھیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے. اس کا مطلب کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو معاف کر دیا جائے. تو جو آپ کا مسلمان بھائی ہے، کیا آپ اس کے لیے نہیں یہ پسند کر سکتے کہ آپ بھائی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں؟ تو ہم تو معاف ہی نہیں کرتے. ہم دلوں میں سالوں سال گزر جاتے ہیں اور دلوں میں گرج باقی رہتے ہیں. اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسے کیا. دل کیا ہوتے ہیں؟ وہ دلوں کو ڈسٹ بن بنایا ہوتا ہے، ایسے گرجز ہوتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے دیکھیں، اگر پھر بھی آپ معاف نہیں کر پا رہے تو ذرا یہ سوچیں کہ جس کو آپ معاف نہیں کر رہے، جس کو آپ معاف نہیں کر رہے، تو اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ قیامت والے دن ایک کٹہرا لگایا جائے گا، اور اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا.
تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھیں. جب آپ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے، اچھا اگر آپ چاہتے بھی ہوں، تھوڑا سا یہ سوچیں کہ وہ بندہ، وہ ہے تو اللہ کا ہی بندہ نا، اور وہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امت. اگر وہ جہنم میں جائے گا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوگا؟ تو کیا آپ اللہ کے نبی کے لیے نہیں معاف کر سکتے؟ آج کل ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک خاندان کیا ہے، تو اس میں ایسی کیا لڑائی، بھئی ایک ہی خاندان ہے، کیا آپس میں لڑنا؟ اکثر یہ جملہ سننے کو ملا، بھئی اکٹھے ہی رہنا ہے، ایک ہی برادری ہے، کیا آپس میں منہ بنانا؟ بھئی ہماری بھی تو ایک ہی برادری ہے، ہم اسی اللہ کے بندے ہیں، پھر ہماری تو امت بھی سیم ہے، ہمارے تو نبی بھی سیم ہے، ہمارا تو قبلہ بھی سیم ہے، ہمارا تو قرآن بھی سیم ہے، ہمارا تو درود شریف استغفار یہ سب سیم ہے، اور ہم پھر لوگوں کو معاف نہیں کر رہے. بس کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور بس دل میں ہم گرج لیے پھر رہے ہوتے. تو اس لیے آپ یہ سوچا کریں بھئی یہ بندہ ہے کون، یہ اللہ کے نبی کا امت ہی ہے. تو کم سے کم میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو یہ پریشانی ہو کہ بھئی اس نے کیونکہ کٹہرا لگوا دیا تھا تو اس کی وجہ سے میرا یہ امت جانا. تو کم سے کم آپ اس چیز کی ریزن تو نہ بنے. آپ کہیں کہ نہیں میں نے کم سے کم جو ہے نا اللہ کے نبی کو اس میں پریشان نہیں کرنا. ویسے تو مال جیسے ہیں ہمارے سب جانتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ جی کیا آپ کبھی ایسی سچویشن میں نہیں پھنسے؟ یعنی کہ کیا ایسا نہیں ہوا کبھی آپ کے ساتھ کہ کسی کو آپ کی ضرورت تھی، یا اس سچویشن جب آپ کو اس کے ساتھ اچھا بہیو کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کیا؟ کیا آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ کیا اس سچویشن میں آپ خود کبھی نہیں آئے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ انجسٹ بیہیویئر بھی کر جاتے ہیں، ہم بلا وجہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کبھی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر جاتے ہیں. تو ہم بھی تو ایسی سچویشنز میں آتے ہیں. تو جب ہمیں معاف کیا جانا چاہیے تو ہم بھی تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. پھر اسی طرح سے آپ یہ سوچا کریں کہ وہ جو شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، کیا وہ واقعی میں آپ سے نفرت کرتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی ہمارا قریبی، اس سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا. مطلب بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا واقعی بندہ آپ سے نفرت ہی کرتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ کے بہن بھائیوں میں جیسے مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے غصے میں بول دیا، یا کوئی ایسا معاملہ کیا جو آپ کی مرضی کے خلاف، آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہو گیا، آپ کے ٹیچرز کی طرف سے ہو گیا، کسی کی طرف سے ہو مثال کے طور پہ، تو کیا واقعی میں وہ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ تو اکثر آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا کہ نہیں، وہ نفرت بس اگنورینس میں ہو گیا واقعی. اچھا، اور اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے جان بوجھ کے کی، یعنی کہ اگنورینس میں نہیں کیا، تو اس کے اندر بھی پاسبلٹی، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ذرا آپ غور کریں کہ آپ نے تو نہیں کبھی اس کے ساتھ برا کیا تھا جس وجہ سے یہ ری ایکشن آیا. تو اکثر آپ کو بھی ایسی سچویشن ملیں گی کہ ہاں فلاں موقع پہ میں نے بھی اس کے ساتھ غلط کیا تھا، شاید یہ اس کا ری ایکشن نہ ہو. یا اگر بہت ریئر کیس ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور اس طرح سے کچھ وہ آپ سے نفرت بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ کوئی ایسی ایک وجہ تھی، بہرحال وہ پھر ایک الگ کیس ہے. لیکن موسٹ آف دی ٹائم آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا. آپ صرف اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں. کم سے کم نہ آپ اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میں نے آج کے بعد کسی سے ناراض ہوں. اور اس میں ایک چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ آپ نا لوگوں کے مزاجوں کو نا ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. جیسے آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یو ہیو آل دا رائٹس ٹو ہیو یور آئیڈینٹی، یو ہیو آل دا رائٹس ٹو ہیو یور پرسنالٹی. یہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو جیسے آپ کو رائٹ ہے ویسے دوسرے بندے کو بھی تو رائٹ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا سیم تھا؟ نہیں، ڈفرنٹ مزاج تھے. پھر اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور دوسرے صحابہ کا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا،
اتنے صحابہ، کیا ان سب کے مزاج سیم تھے؟ اگر آپ سائیکولوجیکل انالیسس کریں تو سیم نہیں تھے. اچھا انبیاء علیہ السلام پہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج سیم تھا؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جلال غالب تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ غصہ نہیں آتا. ان کی ٹیچنگ اس طرح کی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ مزاجوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. یہ مزاج اللہ نے بنائے ہیں. جیسا کہ ہمیں ہمارے مزاج رکھنے کا حق حاصل ہے، تو دوسرے بندے کو بھی اس کا رائٹ ہے. اس کا مزاج ایک ایسا اللہ نے بنایا ہے. ہاں، پکڑ جو ہے نا، پکڑ وہ مزاج پہ نہیں ہوتی. پکڑ تب ہوتی ہے جب مزاج شریعت کو کراس کرے، تب پکڑ ہوتی. تو اس لیے لوگوں کے مزاجوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھے. 4-5 بہن بھائی ہوں، ان کا بھی چاروں پانچوں کا الگ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے مزاج سیم نہیں ہوتے. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ نا بالکل 100% میرے مزاج. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے جب ڈفرینٹ مزاج ہیں تو پھر نوک جھوک ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنا کم سے کم. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تو ایسے واقعات سے بھری پڑی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، تو جو شہید ہوئی، تو جو ان کا قاتل تھا، اس نے بھی آگے جب اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی سے معافی مانگی، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. یعنی کہ بیٹی کے قاتل کون معاف کر دیا. پھر اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید تھے، وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو، اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو یہ جو معافی ہے نا، یہ اللہ کے نبی کی سنت. اچھا قرآن یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس سے اتنا بدلہ لے سکتے، لیکن اوور آل مزاج یہ نہیں. مزاج کیا ہے؟ مزاج معافی کا. معاف کر، معاف کر. آج کل تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ تو خیر ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو آپ سے معافی نہیں مانگ رہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معافیاں بھی آپ سے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو معاف کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں قیامت والے دن پوچھوں گا اور قیامت والے دن میں آپ سے جو ہے نا وہ کروں گا، دیکھ لیں کہ کہیں عدل کا ترازو آپ پر بھی نہ لگ. اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اڑپس ڈالنے کے بجائے زندگی کے آخری اخیر جو مقصد ہے اس کو دیکھیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اصلاح کے لیے آپ کو ان کو تھوڑا سا ڈرانا پڑتا ہے، وہ ایک الگ کیس، سیپریٹ کیس ہے. دل میں سب سے راضی رہیں، ناراض نہ ہو، اپنا دروازہ بند نہ کریں. کوئی آپ کے پاس کسی وقت آپ لوگوں کو اپنے دل کے اندر وسعت پیدا ہے کہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو دینا، لوگوں کو معاف کرنا. یہ وہ عادت ہے کہ جس سے نا انسان کے دل کے اندر وسعت آتی ہے، دل کی تنگیاں دور ہوتی ہیں. اور یقین کریں آپ یہ کرنا شروع کریں تو آپ خود فیل کریں گے کہ اس سے نا آپ سے بڑی وسعت ہے. آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ بھائی جس سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہے اس کے حق میں نا ہدایت کی بات اور اس کے لیے دعا کریں. بڑا مشکل ہوگا آپ کو، ہوگا یار دعا تو کر دوں گا، دعا تو نہیں کر کے دیکھ. اور سب سے زیادہ فائدہ دعا اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. کیوں کہ آپ کے دل کے اندر سے نا نفرت، آپ کا دل پاک ہو جائے. جب اللہ آپ کے دل پر نگاہ کریں گے تو اللہ دیکھیں گے کہ میرے بندے کے اندر کسی کا کوئی کی نہیں. جیسے کہ ایک وہ صحابی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت 2-3 دفعہ فرمایا. جو صحابہ تھے نا وہ طلب جستجو ہوئی کہ دیکھیے کیا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی. تو ایک صحابی گئے، 3 دن ان کے مہمان رہے، ان کے پوری ان کی لائف پہ غور کرتے رہے کہ کیا ایسے اعمال ہے. 3 دن بعد نا ان کو کوئی عمل، ایسا خاص عمل نہیں ملا. انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کے پاس اصل میں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بشارت دی، تو میں جسٹ یہ کنفرم کرنے آیا تھا کہ میں آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایک ایسا عمل نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بیس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ جس کی بیس پہ
میں یہ کہہ سکوں کہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے مجھے بشارت سوچتے رہے، لیکن جو ہے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے نا سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میرا خیال یہ کہ شاید اس وجہ سے مجھے اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی، کیونکہ یہ میرا ایک خاص ہے۔ تو آپ کسی کو معاف کریں اور اللہ کے لے کر، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، آپ کہیں اللہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن اللہ میں نے آپ کے لیے معاف کیا، قیامت والے دن اللہ جب میں آپ کے پاس آؤں، میری بھی غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اتنی وسعت دل کے اندر آئی، ڈپریشن بھی دور ہو گئی، انزائٹیاں بھی دور، دلوں کے اندر محبتیں بھی آئیں گی، خاندانوں میں، گھروں میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دل کی فراخی اور دل کی بادشاہی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔